اگر یہی ماحول چلتا رہا، چونکہ ثناء اللہ خان صاحب نے بھی ابھی اشارہ کیا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں ایک پورا ماحول بنایا گیا تھا اور ابھی بھی ایسے ہی لگ رہا ہے، جو 2024 کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک ماحول بنا دیا گیا ہے، تو جب تک یہ سیاست کے اندر یہ تمام چیزیں حل نہیں ہوں گی تو پاکستان میں جمہوریت کیسے مضبوط ہوگی؟ جی میری بات سنیں، جو آپ نے بات کی ہے کہ جو برے جو انتخابات ہیں پاکستان کی تاریخ کے، وہ میں سمجھتا ہوں 2 انتخابات ہیں جی ہسٹری میں جو ہم نے دیکھے ہیں، وہ 2018 کے ہیں، یعنی کہ 85 سے لے کر غیر جماعتی انتخابات سے لے کر ہم ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن آپ جب جائزہ لیں، پڑھتے ہیں ہم 70 میں جو انتخابات ہوئے تو ان کے نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ جب شیخ مجیب الرحمان ان کو اکثریت ملی تو وہ پھر انہوں نے قانون سازی کرنی تھی، پہلے آئین پہ اتفاق رائے کرنا تھا، وہ آئین پہ اتفاق رائے نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے کہ ہجانی کیفیت میں پورا ملک مبتلا ہوا۔ الیکشن تو 2018 سے وہ بہتر تھے، لیکن مسئلہ آگے چلیں، آگے 77 کے جو انتخابات ہوئے نا، جی جی اس میں اور جو ابھی ہو رہے ہیں 2024 کے، اس میں مجھے ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ 77 میں یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ کیونکہ بڑے لیڈر ہیں جی تو آپ ایسے کریں کہ اپنے آپ کو بلا مقابلہ منتخب کروائیں حلقوں سے، اور جو مخالف امیدوار تھے نا، ان کو عباسی صاحب تھے ان کے حلقے میں ایک جماعت اسلامی کے، تو ان کو مارا پیٹا گیا، سنا ہے ان کی ٹانگیں توڑ دی گئیں، تو پھر ان کو دستبردار کروا دیا گیا اور وہ بلا مقابلہ اور بلا مقابلہ۔ اور ہوا یہ صرف بھٹو صاحب نہیں ہوئے اس وقت کے، کیونکہ اس وقت نگران سیٹ اپ ہی نہیں ہوتا تھا نا، چاروں جو، میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں ثناء اللہ خان، چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ تھے وہ بھی بلا مقابلہ جتوا دیے گئے۔ وہ تھے نہیں، وہ بننے تھے۔ اچھا ہاں، وہ بھی بلا مقابلہ جیت گئے۔ تو دیکھیں یہ جو انتخابات ہیں، اگر یہ اس کے بعد پھر ہوا کیا، ابھی بھی یہ ہو رہا ہے کہ مسترد پہ مسترد، اگر کوئی قانونی جواز ہے، کوئی بینک کا نادہندہ ہے یا کسی چیز کا بھی انہیں، خواجہ صاحب اس وقت کیا ہوا تھا، آپ بات گول کر گئے، خواجہ صاحب اس وقت ٹیک اوور ہو گیا تھا جنرل ضیاء الحق نے، تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی صورتحال اس طرح ہو سکتی ہے؟ میں یہ آپ بات خدشہ ظاہر کیا، میں کہتا ہوں یہ بات ریکارڈ پر رہے گی نا ہماری بھی اور آپ کی بھی، کہ یہ جو اس وقت اسی جبر اختیار کیا گیا ایک سیاسی اور جمہوری حکومت نے، ٹھیک ہے نا، ابھی بھی نگران سیٹ اپ ہے نا، پس پردہ جو قوتیں ہیں، دیکھیں نا، نہ ہم اس کی طرف جھانک سکتے ہیں نہ ہمارا ان تک ہاتھ پہنچتا ہے، لیکن ابھی جو نگران سیٹ اپ ہے، ہسٹری میں تو ان کا نام آئے گا نا، انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے اور چیف الیکشن کمشنر جو تھے، جو ذمہ داران ہیں شفاف انتخابات کرانے کے۔ اس کے بعد جب اس طرح کے انتخابات ہوتے ہیں، دیکھیں لاجک کی بات ہے، پنجاب کی حکومت ایسے سن لیں، لاجک یہ ہے، انتخابات ہو گئے، بھٹو صاحب دوبارہ وزیر اعظم بھی بن گئے، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی بلا مقابلہ جیت کر وہ بھی اپنی نشستوں پر آ گئے۔ ہوا کیا کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں تھیں دوسری، ٹھیک ہے، انہوں نے اس نتائج کو تسلیم نہیں کیا اور مظاہرے پھوٹ پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو دور میں جب اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں نے مظاہرے شروع کیے تو ان پر گولیاں بھی چلائیں گی۔ جو لوہاری مسجد ہے لاہور میں، اس کی سیڑھیوں پر خون بکھرا پڑا تھا اور 10-15 لاشیں گری۔ اسی طرح پورے ملک میں جو مظاہرین نکلے ان پر گولیاں برسائی گئیں، جس کے نتیجے میں پھر ضیاء الحق کا مارشاء اللہ نافذ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ابھی بھی یہ دیکھیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، باشعور لوگ ہوتے ہیں، ہمارا کام ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ یہ ایک مقابلہ ہونا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، مقابلہ نہیں ہے یہ، بلکہ اس کو مقابلہ کہنا نہیں چاہیے، ہم نے مقابلہ بنا دیا ہے، ہم نے لوگوں کی رائے جاننی ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ مقابلے سے بڑھ کر اب ایک جنگ کی کیفیت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور میڈیا اس میں بھی بڑا پیش ہے، دشمنی، ایک جنگی ماحول بنا دیا گیا۔ جنگی ماحول نہیں ہے، یہ جاننا ہے 8 فروری کو جو آپ کے حلقے کا نمائندہ کون ہے اور لوگوں سے رائے کیسے لینی ہے۔ بیلٹ کے ذریعے لے لیں، پہلے ایک وقت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے سر گنے جاتے تھے۔